بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین انہ بے شک کانا ہے فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے یقولون جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے ہیں، کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان ہیں۔ نافرمان بندوں کا پیچھے نیک لوگوں سے الگ تھلگ بیان گزر چکا ہے، جنہوں نے دنیا میں ہی اپنی ساری نعمتوں کو حرف آخر سمجھ لیا اور آخرت کو بھول گئے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ گزارش کریں گے یا رب تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ایک دفعہ مر کے آ جائے دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو برے لوگوں کا انجام تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں سورہ مومنون کی 109 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ فرمایا جو اپنی زبان سے یہ وظیفہ ذکر دعا پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ذات پہ تیری ہر بات پہ ایمان لے آئے ہیں، لہذا جو پہلے کمی کوتاہی معصیت نافرمانی گناہ خطائیں گزر چکی ہیں فاغفر لنا وہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، وارحمنا اور آئندہ کے لیے ہم پہ رحم کرنا اور کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہونے سے ہمیں بچا کے رکھنا، کیونکہ انت خیر الراحمین تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ایمان والے کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے عمل بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے برائیوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، بچتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے فرائض کو واجبات کو سنن کو نوافل کو اپنی زندگی پہ لاگو بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے انبیاء کے اولیاء کے اصحاب پیغمبر کے راستے پہ منعم علیہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایمان والے آخرت کے سارے معاملات پہ یقین بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور آخرت کے جتنے بھی برے اور تکلیف دہ عذابات ہیں ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، آخرت میں ملنے والے جتنے بھی انعامات ہیں، درجات ہیں، فضائل ہیں، ان کے
تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو بہترین دعا یہ ہے فاغفر لنا ورحمنا، یا رب تعالی ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، یعنی گزرے ہوئے معاملات بخش دے، آئندہ کے لیے ہم پہ رحم فرما۔ تو رحم کرنے میں ایک انسان دوسرے انسان پہ بھی رحم کرتا ہے، ماں باپ اولاد پہ رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر ذی روح، جاندار، جانور، حیوانات، پرندے درندے تک، وہ سب اپنی اپنی اولاد کے لیے بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے نیچر میں، فطرت میں ہر کسی کے لیے ایک رحم کا جذبہ رکھا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک حصہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر رحم کرنے والا، فضل کرنے والا، کرم کرنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا، مخلوق کے خدا کو باوجود ان کی غلطیوں کے، گناہوں کے، مہلت پہ مہلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تاکہ کسی جگہ بھی کسی ایمان والے کو اگر وہ غلط ٹریک پہ چل نکلا ہے، ٹھوکر لگ جائے تو واپس اصلی رستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ تو صراط مستقیم پہ آتے ہی ان کے منہ سے جو، زبان سے جو لفظ ادا ہوتے ہیں وہ یہی ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس طرح کی ملتی جلتی دعا کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی فرمایا، جو اسی سورت کی آخری آیت ہے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مومنوں کو یہ دعا سکھائیں، اے میرے رب، اغفر مجھے بخش دے، وارحم مجھ پہ رحم فرما، انت خیر الراحمین تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے، بعض حدیثوں میں 99 ماؤں سے، یعنی یہ کثیر تعداد کے لیے یہ فگر بولی جاتی ہے، 70 کی، 100 کی، اس سے بڑھ کے، یعنی کثیر تعداد میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب کی رحمت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتے۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مثال دی تھی، کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر کا سفر جاری ہے، ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے بیٹھی، سمندر سے اس نے چونچ میں پانی لیا، اڑ گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے دیکھا ہے اس چڑیا نے سمندر سے کتنا پانی لیا ہے؟ کہ جی بالکل تھوڑا سا۔ سمندر کو فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ تو فرمایا میرا علم، تیرا علم، کل کائنات کے علم والوں کا علم، یہ شروع سے آخر تک یہ چڑیا کی چونچ کا پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم سارا سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کائنات کا رحم دلی، مہربانی، ایک دوسرے سے محبت، عنایت، شفقت، چاہت،
وہ ایک چڑیا کے چونچ کے پانی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سمندر کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جس کو اللہ کی رحمت کا وافر حصہ مل گیا اس کے لیے دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ تو رحمت کا حصہ ملے گا کیسے؟ دعا کرنے سے۔ مسجد میں آتے ہوئے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم اے اللہ تعالی، افتح لی کھول دے میرے لیے، ابواب رحمتک اپنی رحمت کے سارے ہی دروازے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو ایک دروازہ بھی کھل جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ابواب جمع ہے، رحمت کے بہت سے دروازے ہیں۔ تو جس کو یہ رحمت کے دروازے حاصل ہو جائیں، کھل جائیں، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، اس کے لیے رکوع سجدہ کرنا بھی آسان ہے، اس کے لیے لمبی قرات کرنا سننا بھی آسان ہے، اس کے لیے نفل نوافل پڑھنا بھی آسان ہے، اس کے لیے نماز میں خشوع خضوع بھی آسان ہے، اس کے لیے نماز میں لذت بھی آسان ہے، اس کے لیے عبادت میں دل لگ جانا بھی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو نماز میں ایسا سکون، طمانینت، سکینت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کے کسی بھی کام میں وہ سکون نہیں جو عبادت میں مل جاتا، کیونکہ رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ تو مسجد میں آتے ہوئے یہ دعا 1 بار 3 بار 7 بار پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم حقدار ہو سکیں۔ مکمل دعا اس طرح ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے میں مسجد میں آ رہا ہوں، درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ یا رب تعالیٰ جو باہر مسجد سے باہر ہو چکا ہے وہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، اور مسجد میں آ چکا ہوں میرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب رحمت کا سوال کریں گے تو مالک الملک ذوالجلال والاکرام دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے، کیونکہ جس کو رحمت مل گئی آخرت بھی اس کے لیے آسان ہو گئی، موت کا وقت آسان ہوگا، قبر میں آسانی ہوگی، حشر میں آسانی ہوگی، پل صراط پہ آسانی ہوگی، میدان پہ آسانی ہوگی، محشر کے میدان میں آسانی ہوگی، اللہ کے عرش کا رحمت کا سایہ نصیب ہو جائے۔ تو جس کو اس 50,000 سال کے طویل دن میں اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل ہو گیا، اس کو ایسے ہی لگنا جیسے باہر بہت تیز دھوپ ہو، تپش ہو، گرمی ہو، اور اندر کوئی بندہ اے سی روم میں ٹھنڈے ٹھار ماحول میں بہت سے بہترین کھانے رکھ کے بڑے لذت سے کھا رہا ہے، انجوائے کر، اسے پتہ ہی نہیں، گرمی کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، اس کو 50,000 سال کے طویل دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو رحمت مانگنے سے ملتی ہے۔ ہم نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، ایک سجدہ کر کے نا، دوسرے سجدے سے پہلے اللہم اغفر لی وارحمنی، باقی دعائیں بعد میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما دے۔ تو اس دعا کو روٹین میں نہیں کہ یہ ایک سرسری سی دعا اللہم اغفر لی وارحمنی، بلکہ لفظوں پہ غور کر کے اس دعا کو وزنی بنا کے پڑھنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ تو یہ الفاظ مختلف طرح سے آتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت کا سوال، رزق حلال کا سوال، اور عافیت، امن کا سوال، درجات کی بلندی کا سوال، ہر طرح کے نقصان سے بچنے کا سوال ہے۔ تو جب یہ ایک دن میں اگر ایک دفعہ بھی قبول ہو گئی، سمجھو 24 گھنٹے پار ہو جائیں گے، تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے اگلی دعا، اگلے 24 گھنٹے کے لیے اگلی دعا۔ تو یہ دعا ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں،
تو اس انداز سے رحمت طلب کی جائے کہ ادھر پڑھیں فوراً رحمت حاصل ہو جائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا حصول ملتا ہے اس کو پھر دل کا اطمینان بھی حاصل ہو جاتا ہے، دماغ کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس بندے نے کھانا کھایا اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کھانا کھایا، جس کو بھوک لگی اسے پتہ ہوتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، جس کو پیاس لگی اسے پتہ ہے پیاس لگی، جو مشروب پی لیتا ہے رج سیر ہو جائے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے ٹھنڈا ٹھار مشروب پی لیا ہے۔ تو جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہو چکی ہے۔ تو اس رحمت کے حصول کے لیے ایک تو سٹرگل ہے، کوشش ہے، اور دوسری دعا ہے۔ کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھ چڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنے والوں کو۔ اور فرمایا وہ لوگ جو وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، نیکی پر نیکی کرنے والے ہیں اور احسان پر احسان کرنے والے ہیں اور ثواب در ثواب کمانے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت اپنا فضل بھی عطا کرتے ہیں، رحمت بھی عطا کرتے ہیں، جنت میں درجے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ رحمت فرما دے۔ رحم میں اور رحمت میں فرق ہے۔ رحم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتے، یہ سمجھو اس کا رحم ہو گیا ہے۔ باوجود انسان کی غلطی کے اللہ تعالیٰ رحم کر دیتے ہیں، اس کو فوری پکڑ نہیں کرتے، مہلت دے دیتے ہیں، تو سمجھو اللہ کا رحم ہو گیا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، رحم کر دیا، یا مہلت دے دی یا درگزر کیا۔ اس لیے فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ تو یہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہے، اس کی طرف سے شعر بنایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مخلوق خدا پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم کرے۔ تو رحم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی یعنی اپنے متحد کی چھوٹے درجے کے سکیل والے، چھوٹے درجے کے رینک والے، یا اپنے ملازموں نوکروں کی، یا اپنی آل اولاد کی، اپنے گھر والوں کی کمی کوتاہی پہ، ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا اور انہیں معاف کر دینا، یہ رحم ہے۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ دلی ذہنی سکون اور آخرت میں درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو رحم بھی حاصل کرنا چاہیے اور رحمت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو جس کو رحم بھی مل جائے، رحمت بھی مل جائے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تعالی ہمیں مغفرت، رحم اور رحمت عطا فرمائے۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ ہے میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے رہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہ۔